بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خواجہ حبیب حجمی رحمۃ اللہ علیہ اور مستجاب الدعوات کا درجہ۔ حضرت خواجہ حبیب حجمی رحمۃ اللہ علیہ بڑی جلیل القدر اولیاء میں سے ہیں۔ طریقت میں آپ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ ابتدا میں بہت دولت مند تھے لیکن سود خور تھے۔ ہر روز تقاضا کرنے جاتے تھے، جب تک وصول نہ کر لیتے اس سے نہ چھوڑتے۔ ایک روز کسی مقروض کے گھر گئے لیکن وہ گھر پر موجود نہ تھا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ اس کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے، البتہ بکری ذبح کی تھی، اس کے گردن موجود ہے جو ہم نے گھر پر پکانی ہے، لیکن آپ اس عورت سے بکری کا گوشت زبردستی لے آئے اور گھر پہنچ کر بیوی سے کہا کہ یہ سود میں ملی ہے، اس سے پکا لو۔ بیوی نے کہا کہ آٹا اور لکڑی بھی ختم ہے، اس کا بھی بندوبست کر دو۔ آپ دوسرے قرضداروں کے پاس گئے اور یہ چیزیں بھی سود میں لے آئے۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو کسی سوالی نے آواز دی کہ بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دے دو۔ آپ نے اندر ہی سے اس سے ساحل کو جھڑک دیا، ساحل چلا گیا۔ جب آپ کی بیوی نے ہانڈی سے سالن نکالنا چاہا تو دیکھا کہ وہاں خون ہی خون ہے۔ بیوی نے حیران ہو کر شوہر کی طرف دیکھا اور کہا کہ اپنی شرارتوں اور کنجوسی کا نتیجہ دیکھ لو۔ حضرت خواجہ حبیب حجمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ماجرا دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئے۔ اس واقعہ نے آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ اسی وقت سابقہ برا روی سے توبہ کی۔ ایک روز باہر نکلے، راستے میں بچے کھیل رہے تھے، انہوں نے خواجہ صاحب کو دیکھ کر چلانا شروع کر دیا، ہٹ جاؤ، حبیب سودخور آ رہا ہے، ہم پر اس کے گرد بھی پڑ گئی تو ہم بھی ایسی ہی ہو جائیں گے۔ یہ سنا تو تڑپ اٹھے، ندامت سے سر جھکا لیا اور کہنے لگے، اے رب، بچوں تک کو تو نے میرا حال ظاہر فرما دیا۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر توبہ کی، سب قرضداروں کا قرض معاف کر دیا، اپنا سارا مال و اسباب خدا کی راہ میں دے ڈالا، عبادت و ذکر الہی میں مصروف ہو گئے اور صائم الدہر اور قائم اللیل رہنے لگے۔ کچھ عرصہ بعد ایک دن پھر انہیں لڑکوں کے پاس سے گزر ہوا تو انہوں نے آپس میں کہا، خاموش رہو، حبیب العابد رحمۃ اللہ علیہ جاتے ہیں۔ یہ سن کر آپ رونے لگے اور کہا کہ اے اللہ، یہ سب تیری طرف سے ہے۔ جب اس طرح عبادت کرتے ایک مدت گزر گئی تو ایک دن بیوی نے شکایت کی کہ ضرورت کیسے پوری کی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا، کام پر جاتا ہوں، مزدوری سے جو ملے گا لے آؤں گا۔ چنانچہ آپ دن بھر گھر سے باہر رہ کر عبادت کرتے اور شام کو گھر واپس آ جاتے۔ بیوی انہیں خالی ہاتھ دیکھتی تو کہتی کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کام کر رہا ہوں، جس کا کام کر رہا ہوں وہ بڑا سخی ہے، کہتا ہے وقت آنے پر خود ہی اجرت دے دیا کروں گا، فکر نہ کرو، لہٰذا مجھے اس سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ وہ کہتا ہے ہر 10ویں روز مزدوری دیا کروں گا۔ چنانچہ بیوی نے 10 دن صبر کیا۔ جب آپ 10ویں روز بھی شام کو خالی ہاتھ گھر واپس جانے لگے تو راستے میں آپ کو خیال آیا کہ اب بیوی کو کیا جواب دوں گا۔ اسی خیال میں گھر پہنچے تو عجیب ماجرا دیکھا، عمدہ کھانے تیار رکھے ہوئے۔ بیوی آپ کو دیکھتی ہی بول اٹھی کہ یہ کس نیک وقت کا کام کر رہے ہو، جس نے دن رات کی اجرت اس قسم کی بھیجی اور 3000 درہم نقد بھی بھیجے ہیں، اور یہ بھی کہلا بھیجا ہے کہ کام زیادہ محنت سے کرو گے تو اجرت زیادہ دوں گا۔ یہ دیکھ کر آپ کی آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ خیال گزرا کہ خدائے پاک
برتر نے گنہگار بندے کی 10 روز کی عبادت کا یہ صلہ دیا، اگر زیادہ حضور قلب سے عبادت کی تو نہ جانے کیا کچھ دے۔ یہ خیال آتے ہی خلائق دنیا سے بالکل الگ ہی عبادتیں اور ریاضتیں شروع کر دیں کہ اسرار الہی بے نقاب ہو گئے، عنایت الہی کا نزول شروع ہو گیا اور حضرت خواجہ حبیب حجمی رحمۃ اللہ علیہ کو مستجاب الدعوات کا درجہ مل گیا۔ حاصل عقیدت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کے رائے گاہ نہیں جانے دیتے، بے شک تو جتنی محنت کرے گا اس قدر وہ صلہ بھی پائے گا۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب گناہوں سے سچی توبہ کر کے واپس لوٹیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں معافی عطا فرمائیں گے۔ اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ سچی توبہ کر لینی چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں سودی کاروبار اور سودی لین دین اتنا عام ہو گیا ہے کہ اس برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا جس سے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سود اور اس سے جنم لینے والی آفتوں سے بچائے اور ہمیشہ رزق حلال عطا فرمائے اور ہمیں ایمان پر استقامت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تحریر لکھتے ہوئے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ کا بندہ معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بیماری، مشکلات اور مصیبتوں سے محفوظ رکھیں، آمین ثم آمین۔ دوستوں، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔